والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فقد قال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خالی نہ رہے، بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم بزرگوں، جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاک دربار کی حاضری ہے. دعا کریں کہ خالق کائنات، خالق ارض و سما میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج محرم الحرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ماہ صفر المظفر کا افتتاح ہونے والا ہے آج کی شام سے. محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا تلاوت ہوا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کلام مقدس کے بعد مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب کے اندر جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ
کہ اسلام کو اگر لانا ہے تو پورا پورا اسلام لاؤ، آدھا اسلام کو قبول دے، کہ مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ، آدھے مسلمان نہیں، اسلام کے اندر داخل ہو، پورا داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا گفتگو۔ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے اندھیرا تھا، اسلام آیا تو اس نے آ کر روشنی پیدا کر دی، اسلام نے آ کر دنیا کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ اب وہی مسئلہ یوں بنا کہ مدینہ طیبہ کے اندر سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور فضا کچھ یوں تھی کہ مدینہ طیبہ کی جو آبادی تھی وہ ایک علیحدہ قریش کے اوپر مشتمل انجان لوگ، اور ان کے ارد گرد یہودیوں کے قبائل آباد تھے جو کہتے تھے ہم تورات کے ماننے والے ہیں، اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم کو اپنا رہنما اور اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ غلط عقائد بھی تھے کہ وہ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، معاذ اللہ۔ اب یہ مدینہ طیبہ کی فضا یوں، پیچھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آئے، وہاں رشتہ داریاں تھیں، تعلق داریاں تھیں، وہاں ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ اب یہاں جو صحابہ تھے ان کو انصار صحابہ کہا گیا، وہ انصار جو صحابہ ہیں انہوں نے اسلام والوں کی بڑی خیر خواہی کی ہے، بڑی دلداری، اور جو باہر سے چل کر آئے ان کو مہاجرین کہا گیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تن من دھن قربان کر۔ جو انصار تھے انہوں نے صحابہ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج کل لوگ تھوڑا سا ایک بات کو کہتے ہیں کہ اس انصار سے مراد کہ یہ کبھی قوم تھے، بھئی جس کو پنجابی میں جلاح کہتے ہیں، بھئی انصار سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے سردار لوگ تھے، اللہ نے ان کو بڑی شان دی ہے۔ انصار سے مراد یہاں کے رہائشی تھے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور جو باہر سے آئے اللہ نے ان کو لقب دیا ہے وہ مہاجرین ہیں، وہ ہجرت کر کے آئے۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر اب ان کے تعلق تھے آسے پاسے، اور مکے والوں سے بھی تعلق تھے مہاجرین کے۔ اب کچھ لوگ اپنی تعلق داری اور دوستی بھی باہر رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا آنا جانا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام والوں کے بن جاؤ، سلامتی والوں کے بن جاؤ۔ یہ مذہب ایسا ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ یہ مذہب سلامتی کا درس دیتا ہے، سلامتی کافر کے ساتھ نہیں، سلامتی مسلمان کے ساتھ۔ یہ مذہب اسلام کو طلب کرتا ہے، سلامتی کو طلب کرتا ہے، خیر کو طلب کرتا ہے، بھلائیوں کو طلب کرتا ہے۔ اسلام میں خیر ہے، اسلام میں بھلائیاں ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا،
کلمہ پڑھنے والے کا آج بھائی بن گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، غلامیت سے نجات ہوئی۔ تو پہلے غلامیت تھی، جب کلمہ پڑھا ہے تو سارے صحابہ اپنا سردار بنا کر بیٹھے۔ یا تو غلام ہے، کلمہ پڑھا تو کب ان کا سردار بن گیا، اور فوج کا سپہ سالار ڈرتا ہے کہ بلال آ رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا تعلق ہے کہ اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ شان اور مرتبہ یہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے، یہ سلامتی والے مذہب نے دیا ہے، سلامتی والے عقیدے نے دیا، کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں کے جوتے نہیں تھے، خالی جوتے نہیں، ان کو انہوں نے اپنے گھر کا رشتہ دار بنایا، جن کے سر پہ کپڑا نہیں تھا ان کو کپڑا نہیں دیا، کپڑا بھی دیا ہے، چھت بھی دی ہے، مکان بھی دیا ہے، اور ان کے لیے سارا سامان بھی دیا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے رشتوں کا بندوبست بھی کیا۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ اور لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دیکھ کے پھر کہتے ہیں جی میں فلانے ملک میں رابطہ ہوا فلانے علاقے سے، میں فلانے ملک سے آیا، وہ فلانے ملک والے بہت اچھے ہیں، فلانے ملک والے بہت اچھے ہیں۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، ایک لفظ تو برا ہے، اچھا نہیں، لفظ تو برا ہے کہ جو لوگ دنیا والی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، ان کے گھر میں اگر کتا ہو وہ روٹی وہاں سے کھائے اور بھونکنے کے لیے کسی اور در پہ جائے تو دوسرے دن وہ بھی روٹی بند کر، وہ کہتا ہے کہ تم رکھوالی اور در کی کرتا ہے اور روٹیاں تجھے میں کھلاؤں۔ وہ بڑا فیاض ہے، روٹی بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، جاؤ جلال بھی دیتا ہے، بندہ لاکھ بار انکار کرتا ہے، شام کو پھر حلوہ کھلاتا ہے، وہ بڑا فیاض ہے۔ لیکن فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ مَوْلًا إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن جب میں پکڑوں گا پھر نہیں چھوڑوں گا، جب میں پکڑوں گا پھر نہیں چھوڑوں گا، پھر معافی نہیں ملے گی، پھر معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قانون یہی ہے، تمہیں آج چھوٹ ملی، لاکھ گناہ کر شام کو معافی مانگ لے پچھلوں کی معاف۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرو، اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے داخل نہ ہو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام والے بن جاؤ، مذہب اسلام سے محبت کرو، مذہب اسلام کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا کہتے مسلمان ہیں اور اذان آ رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ہے، ہر کوئی اٹھ کے سحری کھا رہا ہے، یہ بیچارہ پڑا کہتا ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، مر جائے گا۔ پھر کہتی ہے دنیا مسائل سے تنگ آ کر کہ مر جائیں گے ہم، کہتی ہے دنیا مسائل سے تنگ آ کر کہ مر جائیں گے ہم، اگر مر کر بھی چین نہ پایا پھر کدھر جائیں گے، اور قبر سے اگر چین نہ ملا پھر کدھر جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے، پھر کس کے دروازے پہ جائیں گے؟
درود پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین وعلی آلہ و صحبہ یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا اٹھنا ایسا ہو کہ تم دیکھو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سویا کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو کیا کہتے؟ صحابہ نے حضور کی زندگی محفوظ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے کیسے سوتے، اٹھتے تھے تو کیا اٹھتے، سوتے ہوئے کیا پڑھتے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے، اور اٹھ کے اس کے بعد کیا کرتے۔ اور ہم دنیا میں کیا کرنا ہے؟ ہم تو وہ کام کرنے آئے ہیں جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ دنیا کو کیا راضی کرنا؟ یہ نہیں راضی ہوتے۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، جب اللہ راضی ہو گیا پھر پوری کائنات راضی ہے، اور اللہ راضی ہوگا اس طریقے سے جس طریقے پر چلنا پڑے گا، جو طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے جمعہ بھی پڑھنا ہے، اس کے لیے اپنوں سے دوستیاں اور غیروں سے تعلق بھی چھوڑنا، غیروں سے تعلق بھی چھوڑنا ہے۔ جو ہمارے کلمے کے ساتھ شریک نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہماری کتاب کلام مقدس میں شریک نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کی جماعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اولیاء کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو محدثین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمارے پاس تو جن لوگوں نے دین پہنچایا ہے ہم ان کے ایک ایک افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس قبیلے کے ایک ایک لڑی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ اس لیے میرے بھائی، مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان ہو گئے ہو پھر پورے کے پورے دین میں آ جاؤ، ادھورا دین نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آ جاؤ۔ فرمایا پھر تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ چاہتا ہے تم لڑائیاں کرو، وہ چاہتا ہے تم جھگڑے کرو، وہ چاہتا ہے تمہاری تعلق داری نہ ہو، تمہاری وابستگی نہ ہو، تمہارا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو، اور تم اچھے افراد کی لسٹ میں شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ فرمایا تمہارا وہ کھلا کھلا دشمن، دشمن کبھی اچھائی نہیں چاہتا، دشمن کبھی اچھائی نہیں چاہتا۔ دشمن کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا، فتنہ اور فساد کھڑا رہے۔ آج گلیوں میں فساد ہے، فتنے کھڑے ہیں، اور اسلام کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں۔ مذہب اسلام میں کیا ہے؟ صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ان کی اسلام میں داخل ہونے پر اللہ کا قرآن شاہد۔ ان لوگوں نے دین کو ایسا قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے دین کو قبول کیا ہے اور پھر دین کو اپنے اوپر فٹ کیا۔ وہ دین والے بن گئے، وہ مذہب والے بن گئے، وہ عقیدے والے بن گئے، وہ ایک اپنا منشور رکھتے تھے۔ ہمارا کوئی منشور نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کا کوئی منشور نہیں، جن کے پاس کوئی اصول نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان کا اصول کیا ہے؟ مسلمان کا اصول یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے قانون کے تحت اپنے آپ کو تابعدار بنائے، اور اس سے ہم دور ہو گئے۔
ہمارا بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کو پہلا لفظ سکھاؤ اللہ۔ کیا لفظ سکھاؤ؟ اور ہمارا بچہ تھوڑا سا بولنے لگے تو ہم کیا اس کو پہلے سکھاتے ہیں بائے بائے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ظالم لفظ، پیدا تو ادھر ہوا اور بنا دیا اس کو انگریز۔ ان کا کلچر بنواتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے لیے بہترین لباس سفید۔ اور ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے ماں اور باپ سوچ میں ہوتے ہیں اس کے لیے پینٹ شرٹ بھی پہلے لے آؤ تاکہ پتہ چلے یہ پڑھا لکھا بچہ ہے۔ وہ پڑھا لکھا کیسا ہے؟ وہ تو ابھی تمہارے تابع دار ہے، ابھی تک وہ تمہارے تابع ہے۔ تم نے اس کو جو پہنانا ہے، جو کھلانا ہے، جو پلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی طور پر ہم لوگ صحیح معنی کامل مسلمان نہیں۔ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں آذان دی گئی تھی، اس کے کان میں آذان دی گئی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی گئی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ اب تو نے عبادت میں زندگی گزارنی ہے، عبادت میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک تیرا آنے کا لمحہ ہے، ایک تیرا جانے کا لمحات ہوں گے، اور اس کے درمیان والے تو نے ویسے لمحات گزارنے ہیں جس پر اللہ راضی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مذہب، یہ عقیدہ، یہ اس چیز کو طلب کرتا ہے، اس بات کو طلب کرتا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مذہب اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا اقرار کرنا، یا اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ روزے کا موقع آیا، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ حج بیت اللہ کا چاند نظر آ گیا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جہاد کی باری آئی، جہاد دینے کے لیے تیار ہے۔ قربانی کی باری آ گئی، قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سالانہ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے۔ عشر کی باری آ گئی، عشر دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دے دیا وہ آگے چلا گیا، ہمارے لیے چلا گیا، ہماری آخرت کے لیے چلا گیا۔ جو یہاں رہ گیا وہ پچھلوں کا ہے، وہ ہمارا نہیں۔ وہ پچھلوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارے لیے وہ ہوگا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا۔ ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر ایک صدقہ فرمائی، ایک بکری۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ گھر میں کوئی گوشت ہے؟ اما جی نے عرض کیا حضور ساری بکری تقسیم کر دی ہے، اس کا ایک کندھا باقی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، ساری بکری ہماری باقی ہے، ایک کندھا نہیں۔ کیا فرمایا؟ ایسا نہیں، ایک کندھا باقی نہیں ہے، باقی ساری باقی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے راہ میں دے دی وہ ہماری جمع ہو گئی ہے، جو ہمارے گھر میں پڑی ہے یہ کھا گئے، پی گئے، اس کا تو ہم سے حساب بھی ہوگا، یہ ہماری نہیں ہے، رہ گئی۔ ہماری تو وہ ہے جو ہمارے لیے آگے چلی۔ یہ رحمت والے نبی کا فرمان، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ اس سبق کے ساتھ ہم چلے، ہم دنیا میں زندگی گزارے، سخاوت کی زندگی گزارو، اس لیے کہ ہم سخی نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا نبی سخاوت والا، ہمارے نبی کا پورا خاندان سخاوت والا، ہمارے نبی کی ساری جماعت سخاوت والی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تمام کے تمام اولیاء سخاوت والے۔
جس کے اندر سخاوت نہیں، وہ کبھی بھی پکا مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا نبی سخاوت والا، اور جس مسلمان کے اندر برداشت نہیں، عدم برداشت کا شکار ہے، سن لو، جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ ہمارا نہیں۔ کسی کو بچھاڑ دینا یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے، برداشت کر دینا یہ بڑا پن ہے۔ ہم اپنوں کو نہیں برداشت کرتے، گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر کے اندر فتنہ فساد ہے، گھر گھر کے اندر جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی ہے۔ ہم کس کو روئیں؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹی ماں سے نہیں بولتی، گھر کے اندر یہ منع ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کو راضی کیا نہیں، اسلام سے دوستی ہی نہیں، پھر اس کے بعد گھر میں لڑائی۔ آج گھروں میں تباہیاں آئی ہوئی ہیں۔ لوگ پہلے جاتے تھے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میرا فلانا مرشد خانہ ہے، گیا تھا، کہتے فلانا مرشد کے پاس گیا تھا، دیکھا رنگ چڑھ گیا۔ کیا رنگ چڑھا ہے؟ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نمازی بن گیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نمازی بن گیا ہے۔ یہ مرشد خانے گیا تھا، یہ رات کو بیٹھتا نہیں تھا، اب دیکھا ہے رات کو اللہ اللہ کرتا ہے۔ مرشد خانے کی اثر ہوا، اذان بعد میں ہوتی ہے، یہ پہلے مسجد میں آتا ہے۔ سن لو، جس کو مرشد خانے میں جا کر 5 وقت کی نماز نصیب نہیں، وہ سمجھ لے وہ مرشد خانے نہیں۔ جس کو مرشد خانے میں جا کر زکوٰۃ دینے کی جرات نہیں ہوئی، وہ مرشد خانے سے کچھ نہیں لایا۔ جس کو حج بیت اللہ کی طرف ذہن نہیں بنتا، اس کو کچھ نہیں ملا، جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ مرشد خانے میں جو جاتا ہے، اگر انسان میں انسانیت نہیں آئی، سمجھ لو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ جاتے تھے، آج کل کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیر صاحب کو ملنے کے لیے، پیر جی آ گئے ہیں، واپس جا رہے ہیں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ پیر صاحب پوچھتا کیا حکم ہے؟ پیر نہیں، ناراضگی معاف۔ آج کل کے دور میں وہ گدی نشین کہتا ہے کیا حکم ہے میرے لیے؟ بس جی مقرب لوگو، ہمارے لیے تھوڑا سا کچھ کر دو۔ یہ میں سنیوں سے گلا کر رہا ہوں، یہ آج کل کام چل رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک میری زنانی نہیں مانتی، وہ ظالم نکاح تیرے ساتھ ہوا، حق مار تو نے دیا، تیرے ساتھ رہتی ہے، روٹی تو کھلاتا ہے، تیری نہیں مانتی تو پھر کس کی مانے گی؟ کہتا کیا؟ ایک زنانی نہیں مانتی، ایک تو زنانی کا تویز ہے، دوسرا بچے نہیں مانتے ان کا تویز ہے، تیسرا میری بھینس بیمار ہے اس کا تویز ہے، چوتھا تھوڑا سا فصل کمزور ہے اس کے لیے تویز ہے، پانچواں تویز کس کا؟ کہتا ہے پانچواں محلے والے جو ہے نا وہ مجھے ہر روز دور دور کرتے ہیں تو اس کا تویز دے دے، محلے والے مجھے ایسا نہیں۔ یہ پیر صاحب سے لے کر اب پیر صاحب اس نے ایک تویز لکھا، کیا لکھا؟ کچھ بھی نہ لکھا، اس پر لکھا پتہ نہیں ایسے ایسے ڈینچو کچھ بھی پتہ نہیں، اس کو بھی کہاں آتا ہے پتہ نہیں۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، 8 بجے اٹھتا ہے، پیر صاحب کے ٹائم نہیں ہوا، 10 بجے اٹھیں گے، خبر کر پیچھے اٹھ جا، ہٹ جا پیچھے، پیر صاحب نہیں اٹھے۔ تیرا پیر کیسا ہے جو صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا؟ رحمت والا نبی جب بھی صحابہ تلاش کرتے تھے مسجد نبی کے اندر نظر آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب بھی گئے حضور کو تلاش کرنے کے لیے، حضور مصلی پہ ہوتے، مسجد نبی میں ہوتے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر مسجد میں ہوتے، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، امیر المومنین بنے، مصلی پہ ہوتے، مسجد نبی میں ہوتے، شہادت مسجد نبی کے اندر ہوئی، حضور کے مصلی پر ہوئی۔ حضرت مولا علی پاک کوفے میں گئے، جامع مسجد علی میں تھے، وہاں ہی زخمی ہوئے، وہاں سے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ زہر دیا گیا، صبح شام مسجد میں ہوتے تھے۔ امام حسین نے آخری زندگی میں سجدہ ادا کرتے ہوئے جان قربان کی۔ اس سے کوئی بڑا پیر لاؤ جو کربلا سے بڑا پیر تھا، جو کربلا والوں سے بڑا تھا۔ آج کل ساری دنیا پھرتی ہے، اللہ نے فرمایا مسلمان بننا ہے تو کامل بنو، ادھورے نہیں، ادھوروں کی ضرورت نہیں۔
سارے بنو، کامل بنو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ صبح شیطان کو راضی، شام کو کہتا ہے اب میں بن گیا ہوں رحمان والا، نماز پڑھی نہیں، گھر میں پڑھا ہے، میں بڑا ولی ہوں، تو کیسے ہے؟ خدا کا بندہ اذان آئی اتنا بڑے سپیکر پر، کیوں نہیں آیا پتہ نہیں، میں بس وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ظالم، اللہ نے اتنا دیا، اللہ توفیق دے گا تجھے، قبر میں طبیعت تیری ٹھیک ہوگی۔ فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں لوہے کے ڈنڈے ہوں گے، طبیعت واش کریں گے لوہے کے ڈنڈے سے، کہ تو اگر دنیا میں رب کا نہیں بنا تو رب کا اعلان سنو، اب اللہ یہ تیرے ساتھ کر رہا۔ انسان دھوکے میں پڑ گیا، شیطان دھوکہ دیتا ہے، 10 روپے غریب کو دیے، کہتے ہیں میں نے 10 روپے نہیں دیے، 10 روپے غریب کو دیے، پورے 10 دن تک سناتے ہیں میں نے غریب کو 10 روپے دیے۔ سونا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس شان والے کی ذات کے بعد دیا اس کے نام پہ ہے، لوگوں کو کیوں بتاتا؟ دیا اس کے نام پہ، اس کو پتہ نہیں؟ تو دکھا وہ جگہ جہاں اللہ سے تو چھپ سکتا ہے، لوگوں کو کیوں بتاتا ہے؟ دیا اس کے نام پہ، جس کے نام پہ دیا اس سے مانگ، میں نے تیرے نام پہ دیا، خالق قبول کر لے، یہ بات کر جو کرنے کی۔ عمرے پہ جا رہے ہیں لوگ، ادھر سے 2 دیگے چاول کی پک گئی، کھانا مانا پک گیا، برادری آ گئی، سارے سیلفیاں بن رہی، بن کیا رہی ہے؟ سیلفیاں۔ جا کہاں رہے؟ مدینے میں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ادھر کیا، میں نے بہت کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب کعبہ شریف کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، ادھر ہاتھ میں موبائل ہے، ادھر کعبہ شریف کے غلاف پر ہاتھ ہے، اور کہتے ہیں دیکھ لیا میں کیسے کھڑا ہوں؟ اور ظالم تو نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا کہ کیا جو بات کرنے کی ہے وہ کر، کیا کہ ربا میں تو بڑا ظالم تھا، میں تو بڑا گناہگار تھا کہ اپنے در پہ تو نے بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے خدایا تیرا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں کعبہ کے گرد پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے خدایا تیرا، میں تو اس قابل نہ تھا، یہ بات کر۔ ادھر دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیلفیوں کے چکروں میں نہ پڑ، جا ملتزم پہ پہنچ، جو پہنچنے کی جگہ ہے، جا حجر اسود پہ پہنچ، کعبے کا غلاف پکڑ، حتیم کعبہ میں جا، نفل پڑھ، رب سے معافی مانگ، جو کرتوت کیے ہیں وہ تو معاف کروا لے، جو کرتوت کیے وہ تو کرا لے معاف، اس کی سوچ نہیں۔ یہ رونا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ دین کو دین نہیں، صرف اور صرف دنیا کا دکھلاوا سمجھ لیا۔ دیندار بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، پکے سنی بن جاؤ۔ سنیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر گردن کٹ جائے، سارا جان مال چلا جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اسی بات پر ہو کہ مدینے والا ہم سے خفا نہ تھا، بس مدینے والا ہم پہ راضی ہو جائے۔ جس پر مدینے والا راضی ہو جائے، وہ مٹی کربلا کی تپتی ہوئی رہے، اللہ اس پر راضی ہوا، اللہ اس پر راضی ہوا۔ کربلا میں اتنے بڑے افراد پہنچے، یہ شان ملی ہے کربلا کو، ان کے تو مقام پہلے ہی تھا،
ان کو تو حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا، ان کے لیے تو سجدے لمبے کیے تھے، ان کو شان تو پہلے ملی ہوئی تھی۔ یہ اللہ نے شان دی ہے کربلا کو، کہ کربلا تجھے یہ مقام حاصل ہو کہ یہاں پر میرے حبیب کے نواسے تشریف لائے، یہاں پر خاندان آیا ہے۔ کبھی احد خوش ہوتا ہے، کبھی کربلا خوش ہوا ہوگا۔ احد بھی خوش ہوا۔ احد کو جب سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو اٹھایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے تھے، جب وہ ٹکڑے اٹھائے گئے، رحمت والا نبی اپنے چچے کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، کیا ہی منظر ہوگا، جس کی خاطر اللہ کائنات بنائی، اس رحمت والے نبی کا چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ باہر ہے، گردے باہر نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کاٹے ہوئے، ناک کاٹے ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایسے بند کر کے چادر میں لپیٹ کے رحمت والا نبی اپنے چاچے کو جب اٹھانے لگا تو اس وقت میں احد بھی جوش میں آ گیا، کہتے ہیں حبیبہ یہی تو بڑا کچھ ملا، اس سے ہمیں جدا کیوں کر دیا؟ جب اللہ کے حبیب چلے تو احد بھی چل پڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، میرے چچا سے محبت اتنی ہے احد کو۔ احد کہتا ہے حضور اب اپنے چچا کو میرے حوالے کر کے جاؤ۔ تو سنیو، خوش قسمت ہو کہ تمہیں وہ دین ملا کہ جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس دین میں کمی نہیں ہے، یہ کامل دین ہے، اور اس کامل دین کے ساتھ وابستہ رہو۔ ہمارے نزدیک 5 نمازیں فرض ہیں، ان کو ادا کرو، ان کے بغیر معافی نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا میلاد پڑھا لیں گے جنتی ہو جائے، یہ غلط سبق ہے۔ حضور راضی تب ہوں گے جب حضور کا جیسا کام کریں گے، جیسا حضور فرمائیں گے ویسا کریں گے، مدینے والا راضی ہوگا، مدینے والا راضی ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کو پڑھا کرو اور پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کیا کرو، میری ذات پہ درود پاک پڑھا۔ فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھا کرو۔ کچھ ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی پہلے کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم نے کب کہا گناہ ہوتا ہے؟ وہ خدا کا بندہ ویسے کر جیسے اللہ کا حبیب فرمائے، سجدہ رب کو کرنا ہے، اللہ فرما رہا ہے دوپہر کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کا حبیب فرما رہا ہے کہ زوال کے وقت نہیں کرنا، طلوع کے وقت نہیں کرنا، غروب کے وقت میں سجدہ نہیں کرنا، حالانکہ سجدہ تو اللہ کو، کہ اس وقت کہیں اللہ اور جگہ پہ ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ اللہ ہوتا ہے نہیں، قانون یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے تابع کر دو، بات سمجھ آئے تب بھی، نہیں سمجھ آئی تب بھی، اس لیے کہ یہ سوچو میرا دماغ کمزور ہے، میرا دماغ کمزور ہے، میرے دماغ میں بات نہیں آتی تو نہ آئے، بس یہی چاہیے کہ مجھ سے مصطفیٰ راضی ہو۔ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں، خون بہہ رہا ہے، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، ماں آئی اپنا سر پکڑا، گود میں رکھا، باپ آیا پاؤں پکڑے سیدھا کیا، اور اس کے بعد صدیق اکبر ہوش میں آتے ہیں، جسم کو دباتے ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ ماں نے کہا بیٹا 2 گھونٹ پانی کے پی لو، تھوڑی سی دوائی دیتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے نہیں ہیں ایسا نہ کیا کرو، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اماں، صدیق کے الفاظ سنو، فرماتے اماں نہ صدیق کو غذا چاہیے، نہ صدیق کو دوا چاہیے، صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ اماں
میں تو صرف مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوا کی بھی ضرورت نہیں، مجھے غذا کی بھی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ سنیو، اس چیز کے سنی بنو، ایسے کچے مچے نہیں، اور پکا سنی کبھی نماز چھوڑتا نہیں، کبھی نماز چھوڑتا نہیں، سنی ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا، سنی ہوگا اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے گا۔ مر سکتا ہے لیکن سنی اللہ کے قرآن سے دور نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ سنی ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی، اللہ کا قرآن یوں اٹھائے گا، پہلے کھولے گا نہیں، پہلے سینے سے لگائے گا۔ یہ سنی کی علامت ہے، سنی کی علامت ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان نے ایسا کیا، حضرت مولا علی پاک نے ایسا کیا۔ آج دیکھو حضرت عثمان نے کیسا کیا، آج حوالے سے بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پھر یوں چومتے ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر ادھر لگاتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں۔ مولا علی تشریف لائے، یوں نہیں، پھر انہوں نے سر پر قرآن رکھ دیا۔ علم کا باب ہے، سر پر اللہ کا قرآن ہے، سر پر رکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ ربا علی کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی ہو جو تیرے قانون کے اور تیرے مصطفیٰ کے قانون کے خلاف ہو تو وہ بھی معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سینے سے لگاؤ گے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، چومو گے زبان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آنکھوں سے لگاؤ گے آنکھوں والی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جب سر پہ ہم اللہ کا قرآن مجید رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا دماغ جو ہوگا وہ بھلائیاں سوچے گا، برائیاں نہیں سوچے گا۔ سنو، آج سے یاد کر کے جاؤ، ہم سنی ہیں، پکے سنی ہیں، آج سے یاد کر کے جاؤ کیا ہے ہم، اور پکے سنی ہیں، کچے نہیں۔ پکے سنی کا یہ طریقہ کار ہے، ہر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کا پڑھنے کا یہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اپنے گھر میں قرآن مجید ہونا چاہیے۔ لوگ پہلے اپنے لیے بچوں کے لیے کپڑے لیتے تھے نا گھر دکان سے، کہتے پہلے ہمارے قرآن کا غلاف دے دو۔ کیا کرو؟ ہمارے لیے، ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے، اس کے لیے کیا کر دو؟ غلاف دے دو۔ لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو لیا تھا پیچھے، کہتے وہ بھی تھا لیکن ہم نے اپنے لینے ہیں، پہلے غلاف اللہ کے قرآن کا لے لیں، اس کو بھی دے دیں۔ مثال دوں، کعبے پر غلاف چڑھا ہوا ہے، پھٹا تو نہیں ہوتا، پھر اور چڑھا دیتے ہیں، پھٹا تو نہیں ہوتا، اور کتنے من اس پر سونا لگا ہوتا ہے، پھر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ سنیت کی شان ہے، یہ سنیت کی شان ہے۔ اپنے آپ کو پکا سنی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے احباب تشریف لائے صاحب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کو 5 وقت کا صحیح نمازی بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔